السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد نماز کی فضیلت، طریقہ اور وقت۔ تہجد کی نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب والی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد روز ادا کرتے تھے۔ اس کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فرض ٹائم سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی چاہے تو تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر سے پہلے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر سے پہلے ہی ادا کیا کرتے تھے۔ تہجد قائم کرو، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے کے لوگوں کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کی نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کے مٹانے کا اور زیادہ گناہوں سے بچانے کا سبب ہے۔ ہمارا رب ہر وقت آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہیہ حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے ڈھائی حصہ، مطلب یہ فجر سے پہلے کا ٹائم ہے۔ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ جو انسان تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگتا ہے، بے شک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آدمی رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور دونوں 2 رکعت نماز ادا کریں تو اللہ ان کا نام کثرت ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں لکھ دیتا ہے۔ تہجد کا وقت یعنی رات کا آخری حصہ رب سے ملاقات کا بہترین وقت ہے، اور عشاء اور تہجد کے بیچ سونا سنت ہے۔ رکعت، اس نماز کو 2 رکعت سے 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو 2 رکعت پڑھ لو، چاہو تو 4 یا 6 یا 8 یا 12 پڑھ لو، لیکن زیادہ رکعت پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا، اور جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی اس کو پڑھیں۔ نیت، میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں تہجد کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں۔ باقی نماز کا طریقہ جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآنی سورہ جو آپ کو یاد ہے۔ بہتر ہے کہ بڑی سورہ پڑھیں۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تہجد کی خاص دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تہجد میں پڑھنے کی: اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض، لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، لک الحمد انت نور السماوات والارض، قولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق والجنة الحق والنار الحق والساعة الحق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت آنبت وبک قاسمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت انت الہ لا الہ الا غیرک۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمان اور زمین قائم کرنے والا ہے، اور ان سب کا جو کچھ اس میں ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، تیرا قول سچا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات سچی ہے، اور جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، اور قیامت بھی سچ ہے۔ اے اللہ، میں نے تیری ہی سامنے سر جھکا دیا اور تجھ پر ایمان لایا، میں نے تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا، اور میں تجھ سے ہی انصاف کا طلبگار ہوں۔ تو میری مغفرت فرما ان تمام گناہوں سے جو میں کر چکی ہوں اور جو بعد میں مجھ سے ہونے والے ہیں، جو گناہ میں نے چھپ کر کیے اور جو کھلے عام کیے،
وہ معاف فرما۔ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے چھپے ہوئے راز۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کسی کا زندگی میں چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین سے سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور ایک ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب کے پیچھے اللہ کی حکمتیں چھپی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، وہ ویسے کیوں نہیں، طرح طرح کے سوال روزانہ ہمارے دماغ پر سوار رہتے ہیں، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہر حال سے باخبر ہے۔ انسان کی تقدیر میں، قسمت میں جو چیز اس رب نے لکھ دی ہے وہ ہونی ہے، مطلب ہونی ہے۔ اس کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ اگر کچھ ایسے حادثات ہو گئے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو یاد رکھو یہ سب اس رب کی طرف سے ہو رہا ہے جو تمام سلطنت کا مالک ہے، جو آپ کو آپ کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو آپ کی ایک ایک آنسو، ایک ایک اذیت سے باخبر ہے۔ وہ سب صحیح کر دے گا۔ اگر وقت لگ رہا ہے تو تقدیر تو یقین کیجئے آپ کی بہتری کے لیے ہی وقت لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا ہر کلام سچا ہے، وہ سچی ذات ہے، اور اس نے آپ کے کلام میں فرما دیا ہے، ان اللہ مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب بھی تکلیفیں آئیں تو صبر کیجئے، آنکھ بند کیجئے اور اللہ کو کہیے اے میرے اللہ، مجھے پتہ ہے تیری طرف سے ہی یہ درد، یہ تکلیف ہے، اور بے شک تو ہی اسے نکالنے میں میری مدد کرے گا۔ بے شک تیری ہر بات میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کو صبر کا بہترین بدلہ ملے گا اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر برے دن چل رہے ہیں تو دیکھ لینا اچھے دن بھی آئیں گے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس ویڈیو کو سبھی کے ساتھ شیئر کیجیے اور ڈھیر ساری نیکیاں کمائیں۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔